جب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں منحوس ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک بھی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ کبھی کسی اندھے لنگڑے ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے، تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر لوگ دور جانا چاہتے ہیں کہ اس کی منحوست مجھ پہ نہ آ جائے۔ کبھی کوئی وقت یا دن یا مہینہ ایسا سمجھ لیا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاں منگل کا دن سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں کا تذکرہ کیا ہے، 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ایک بھی بیچ میں منحوس ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا۔ اللہ نے 7 دن کا تذکرہ کیا قرآن پاک کے اندر سورہ نعام کے اندر، اور اللہ نے 12 مہینوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو نہ 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ 7 دنوں میں سے کوئی دن منحوس ہے، نہ ان دنوں میں سے کوئی گھڑی منحوس ہے۔ سب کچھ ہی میرے آقا اسلام کی توحید سے پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کو ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کا دن تو دن ہی ہے لیکن اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ میں ایسا چمکتا دین دے کے جا رہا ہوں۔ ایسے لوگ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے پہلے سٹیپ میں اگر کوئی چھوٹی سی ناکامی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پہلے شیطان نے ٹانگڑ آ دیتی کہ ابو کیوں نے، حالانکہ وہ کام جائز ہوتا ہے، ناجائز ہو پھر تو بات علیحدہ ہے نا۔ پہلا قدم اگر پہلا سٹیپ کامیابی نہ ملے تو لوگ اس کام کو بدشگونی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمبولینس کی آواز سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ اخبارات کے اندر ستاروں کے کھیل میں اپنی زندگی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ اخباریں آپ نے دیکھی ہوگی نا، وہ ستاروں کا حساب کتاب لکھا ہوتا ہے، تو اس سے دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی مراد لیتے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو سنا ہی ہوگا نا، ہے پھیرا پہ جانے کے جوتی دتے جوتی نہ تر، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ اور کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ اب آپس میں دشمنی ہو جائے گی۔ یار ہاتھ ہو گئی جوندیاں بنے ہوتے کہ ماری جاندے نے تے کٹے یا 9 پیروں تھلے آ جاتے جناب دشمنی پہ جانی۔ سبحان اللہ۔ دائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھتے ہیں مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ ساری میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو غلط ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب سنتے جائیے گا۔ عید یا جمعہ کے دن، عید جمعہ کے دن ہو جائے، عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے ملک اور حکومت پہ بھاری سمجھ رہی ہے۔ اس دفعہ بھی ہوا ہے، مجھے کہا تھا ایک بندے نے، واقعی ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ بلی کے رونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کتے کے رونے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ مرغا اگر دن کے وقت آذان دے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ پہلا گاہک اگر صبح آئے اور اس کو سودا پسند نہ آئے، وہ خالی چلا جائے تو دکاندار اس کو بھی نحوست تصور کر لیتا ہے کہ اب سارا دن خالی جانا ہے۔ جتنا اس کا رزق لکھا ہوتا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، خالی جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان ہی سارا منحوس عورتوں کا ہے۔ حاملہ عورت جو ہوتی ہے، جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس کو میت کے قریب نہیں جانے دیتے کہ کہیں تیرے بچے پر برا اثر نہ پڑے۔ یار اللہ نے اس کو اتنے پردوں کے اندر اتنی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، میت بیچاری مری ہوئی ہے، اس نے کیا کر لینا ہے، مرا ہوا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا، خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، خالی کینچی چلائی تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے میں آپ کو غلط باتیں بتا رہا ہوں۔ جو عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس کا آگے نکاح نہیں کرنا، اس کا اگلا خامد بھی مر جائے گا۔ اچھا، وہ جو پہلا تھا اس کا موت کا وقت یہ لکھا تھا، چاہے اس کی شادی ہوتی یا نہ ہوتی اس نے اسی وقت پہ مرنا تھا، اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرا جائیں تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور جب چاند گرہن لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بچے کی ماں یا بچے کا باپ کوئی بھی چیز نہ کاٹے، اگر یہ کاٹے گا تو کل کو بچے کا کوئی نہ کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ چھوٹا بچہ اگر کسی کی ٹانگ کے اوپر سے گزر جائے تو نیچے سے گزر جائے، کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس بچے کا قد چھوٹا رہ جائے۔ دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے کہ اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہاں دی سائنس میں صدقے جائیے کڈے کڈے سونے مفروضے کام کر رہے ہیں، باڑا دا دندہ نہ کیتا لگے۔ زلزلے کے وقت جو بھاگے گا وہ اگر زمین پہ گر گیا تو گنگا ہو جائے گا۔ یار اس کی زبان جب تک رب نے لکھی ہے نا وہ بولے گی، تب تک بولے گی جو مرضی ہو جائے، لیکن جب اللہ نے لکھ دیا کہ اس کے بعد یہ بول نہیں سکتا تو اس نے گنگا ہو ہی جانا ہے، چاہے وہ کتنی بھی حفاظتوں میں رہے۔ رات کو آئینہ دیکھیں تو چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، لقوا ہو جاتا ہے، یہ بھی
انہی باتوں کے اندر آتا ہے۔ انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے، جو ہم کڑاکے کرتے ہیں نا اس طرح کر کے، اس طرح کرنے سے نحوست آتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط بات ہے۔ ہاں اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ رد المختار کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو رستے میں آپ ایسا نہ کریں، مکروہ ہوگا، اور اگر نماز کے اندر کریں گے تو مکروہ تحریمی ہوگا، مکروہ تحریمی سے نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ تھک گیا ہے، اس نے کوئی کام ہاتھوں سے ایسا زور کا کیا، اس کے ہاتھ تھک گئے، اب وہ انگلیاں چٹکھائے گا تو اس کا کرنا وہ جائز نہیں بلکہ مباح ہوگا، یعنی اچھا ہے اگر وہ کرے تو اس کی انگلیوں کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ بس 4-5 رہ گئی ہیں، یہ سنیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نو مولود، اس کے کپڑے دھونے کے بعد نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا، وہ شمامہ تے چلتا نہ ہوتا درد ہونا ہے۔ کبھی نمبروں سے بدفعلی لیتے ہیں۔ عرب یہ یورپ ممالک ہیں، ان کے اندر جہاز میں 13 نمبر سیٹ نہیں رکھی گئی، یہ بھی نحوست سمجھی جاتی ہے۔ اب وہ یورپ کہتے ہیں ہم اتنی ترقی کر گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایتھے پہنچے تھے، 13 نمبر سیٹ نہیں رکھی کہ نحوست ہوتی ہے، حالانکہ کوئی نحوست کا تصور ہی نہیں ہے۔ رات کے وقت کنگھی کرنے سے یا ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ گھر کی چھت یا دیوار پر الو بیٹھ جائے تو اس سے نحوست نازل ہوتی ہے، جبکہ مغربی ممالک میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر الو گھر کی چھت یا دیوار پہ بیٹھ جائے تو برکت آتی ہے، نہ اس کے آنے سے برکت آئے گی، نہ اس کے آنے سے نحوست آئے گی، جو اللہ نے لکھی ہے وہی آنی ہے۔ ہاں گھر میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صبح کے وقت یاسین پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، گھر کے اندر تصویریں نہ لٹکائیں، ان چیزوں سے گھر میں برکتیں آئیں گی، لیکن الو کے آنے سے کوئی برکت یا بے برکتی نہیں آئے گی۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ ساری باتیں ان چیزوں کے اندر شامل تھی جو ہمارے ہاں غلط رائج ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، اور اتنا ہم ایڈوانس ہونے کے باوجود ابھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کالی بلی آگے سے چلے گی تو جناب راستہ کاٹ گی تو وہ کام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں گھر سے باہر نکلتے ہوں بیوی آواز دے دے، یار اس کو کچھ ہے یاد آ گئی ہے، پچھوڑی آواز ماری تو بندے کا کام نہیں ہوتا، یار یہ کیا بات ہوئی، جو ہونا تھا وہ ہونا ہے، جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، اللہ نے لکھ دیا، تقدیر پہ ہمارا شاید ایمان نہیں رہا۔ میں انشاءاللہ کسی جمعہ اب تقدیر کا آپ کو بتاؤں گا کہ قسمت اصل میں ہے کیا اور اس پہ ایمان کیسے رکھا جاتا ہے، اس کو ہم مانا کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بیوی نے آواز دے لی، اب شہر کے کام نہ ہوا تو آگے کہیں گے تو مجھے بہت آواز مار رہی سی پر کام کہیں ہونا سی، تو یہ ساری چیزیں بدشگونی کی طرف آتی ہیں، اور بدشگونی لینا میرے آقا اسلام کے ابو داؤد شریف کے حدیث سے پاک ہے کہ یہ شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ کسی سے بدشگونی لے، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں لی جا سکتی، اچھا شگون لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح نکلے کسی کام پہ، رستے میں آپ کو آپ کے امام صاحب یا کوئی 5 وقت کا نمازی بندہ یا کوئی پیر ملا ہے، آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار اتنا نیک بندہ ملا، اب میرا کام ضرور ہو جائے گا، اچھا لیا جا سکتا ہے لیکن برا نہیں لیا جا سکتا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح الاعتقاد مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔